نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں تو بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبح کو یہ عمل کریں گے تو شام تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل حل پریشانی سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ ہو، اللہ پاک آپ کو وہ مقصد پورا فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں، عمل نہایت ہی آسان ہے۔ پیارے دوستوں، وظیفہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے پہلے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ وظیفے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پہلے دوستوں، وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے جس کو آپ لازمی سنیں تاکہ آپ کو اس عمل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں ایک قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں مل رہی تھی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، یعنی بحیرہ عرب سے پہلے مصر فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ ہاں حجاز میں بالکل بھی غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھجوا دیں۔ گورنر صاحب نے جواب میں تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لکھوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر سے لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ تھا جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا جتنا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اور مدینہ پاک اور اطراف میں منادی کر دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنے ساتھ لے جائے۔ ایک صحابی جنگل میں ایک ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ بکری کو ذبح ہی کر لوں اور کھا لوں، چلنے کی کچھ طاقت بھی آ جائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا جب وہ چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب اس نے چارہ نہ کھایا نہ پانی پیا تو خون کہاں سے نکلتا؟ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تم تو بہت بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سننا تھا کہ ننگے پیر مکان کی طرف دوڑے اور باہر کی طرف آئے، پوچھا کیا بات ہے، اور جواب میں انہوں نے اپنا پورا خواب قصے کے طور پر بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا، اگر مجھ سے کوئی چیک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دینا، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا ہماری سمجھ میں بالکل نہیں ہے کہ آپ نے بھی کوئی غلطی کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا، غلہ نہیں تھا، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، غلطی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ واقعی بڑی غلطی ہے۔ پھر سب نے یہی کہا واقعی یہی وہ غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنی خطا پر معافی چاہی۔ بس دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی، ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چلو مدینے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے، چلو مدینے چلو۔ یہ واقعہ تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھا گیا ہے۔ دوستوں اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے ہی جیسے انسانوں سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ دوستوں اب میں آپ کو آج کا عمل ذکر کرتا ہوں۔ نہایت مختصر سا عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گا کہ عمل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی پریشانی ہے، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ 2 رکعت میں 20 نیتیں کر سکتے ہیں، جس کو آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ النفل، صلاۃ الشکر، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ الحاجات، اس نماز کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ 1-2 ہی رکعت میں آپ 20 طرح کی نیتیں جو ہیں کر کے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان نوافل کو ادا کریں تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات یا صلاۃ النفل، صلاۃ الشکر یا صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری اس حاجت، میری اس مصیبت، میری اس پریشانی کی وجہ میرے گناہ ہیں، انجانے نہ انجانے میں مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی جو آپ کو اچھی نہیں لگی، تو میں اس گناہ سے، اس بات سے آپ سے معافی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یا اللہ میری اور میری حاجت کے درمیان میں حائل نہ ہو، وہ آڑے نہیں آئے۔ آپ میری حاجت کو قبول فرما، آپ میری اس مصیبت کو دور فرما، آپ میری مقصد کو پورا فرما۔ تو یہ واقعہ اس طریقے پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی یہی کوشش کی کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خواب کے ذریعے ان کو یہی تلقین فرمائی کہ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے ہی جیسے ایک انسان سے مانگا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر سے رابطہ کر لیں، فلاں پیر سے بات کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نے بھی کیا تو میرا کام بن گیا، میرا وہ کام ہو گیا۔ پیارے دوستوں، ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی کا کام بنانے والے ہیں؟ انسان ایک پتہ تک نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر تمام دنیا اکٹھا ہو کر کسی نقصان کو پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو فائدہ پہنچائیں؟ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں۔ تو اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے عقیدوں کو اس پر لائیں کہ ہمارے نبی نے کیا چاہا ہے، ہمیشہ کہ ہم کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار آپ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے سب سے محبوب چیز کو ہم سے دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں آزمانا ہوتا ہے اللہ پاک نے، کیونکہ ہماری خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، 2 رکعت نماز نفل کے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سجدوں سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انسانوں کے پاس نہیں جانا، ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اور ہزاروں روپے، لاکھوں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک تو ہزاروں روپے بھی نہیں مانگتے، صرف اور صرف ندامت کے 2 آنسو، صرف اور صرف 2 سجدے، اسی میں اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کی سب سے محبوب چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے، جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا، آپ کی حاجت 100% پوری ہو جائے گی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاجت روائی فرمائی۔ اگر وہ ساری عمر
مصر سے غلہ منگواتے رہتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی ان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اگر وہ اللہ سے رجوع نہ کرتے۔ اسی طرح اگر ہماری وقتی طور پر ہماری وہ ضرورت پوری ہو بھی جائے، ہماری مشکل دور ہو بھی جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو ہماری خوشی دیر تک نہیں رہ سکتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے خوشیاں لوٹ آئیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں، آپ کے مقاصد پورے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ فانی نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں دائمی ہوں گی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتی۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔